अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 3 घंटे वो अडयाला जेल के अंदर रहे। बाहर निकल के उनकी ब्रीफ सी इंटरेक्शन हुई मीडिया के साथ, लेकिन उन्होंने कोई तफसीलात शेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि कल हम सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि इमरान खान साहब को किन कंडीशंस में रखा गया है। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब की बहनों का मुलाकात का दिन था, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बुशरा बीबी की फैमिली की उनसे मुलाकात हुई और आज एक दफा फिर बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज वट्टू साहिबा, उन्होंने ट्वीट किया और बताया कि बुशरा बीबी की जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात से पहले उनकी खान साहब से भी मुलाकात हुई थी और खान साहब की सेहत यानी उनकी आंख की सेहत के हवाले से बुशरा बीबी ने फिर तहफुजात का इजहार किया। और अपनी ट्वीट में मरियम रियाज वट्टू साहिबा ने बताया कि बुशरा बीबी ने बताया कि इंजेक्शन लगने के बाद भी 10% के करीब भी बेहतरी नहीं आई, अभी भी उनकी जो आंख है उसमें प्रॉब्लम है। और एक दफा फिर यह मुतालबा किया कि उनका जो इलाज है वो उनके जाती मुआलिजीन से करवाया जाए। क्या हुकूमत उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनको एक्सेस देगी? उसके साथ हमने देखा कि आज पेशावर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ सिक्योरिटी से रिलेटेड। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने उसमें शिरकत की। कोर कमांडर साहब वहां पे मौजूद थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा हुकूमती वुज़रा और दीगर इंपॉर्टेंट शख्सियात ने भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं सोहेल अफरीदी साहब की, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब से हो या फिर ये जो इजलास हो रहे हैं, क्या ये एक शिफ्ट है वफाकी हुकूमत की जानिब से? क्या अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें हैं, अपने मेहमानों से भी रोशनी डलवाएंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए मावने खुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ सीनियर रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली शफी जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शफी मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। पहले तो जरा यह बताइएगा कि जो सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई आज इमरान खान साहब से, उसके बाद माफ कीजिएगा, आपको कुछ पता चला उनकी सेहत के हवाले से? कोई अपडेट वगैरह आप लोगों को दी गई? बिल्कुल, आज सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको इजाजत दी है और वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस के नुमाइंदे बन के वहां पे उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही है। सलमान सफदर साहब जब जेल से बाहर आए उन्होंने मीडिया से तो गुफ्तगू नहीं की क्योंकि वो कर नहीं सकते थे। वो जाके अब कोर्ट में रिपोर्ट जमा करेंगे और उसके बाद इस पे गुफ्तगू होगी। अब इस हमारी तो सलमान से तो मेरा जाती कोई राब्ता नहीं हुआ। और जहां तक सेहत की बात है तो अभी मरियम रियाज वट्टू साहब का भी एक ट्वीट आया हुआ है उनके हवाले से, और अलीमा खानम साहिबा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। तो सेहत के बारे में अभी कंफर्म हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सलमान सफदर साहब जब रिपोर्ट जमा करेंगे उसके बाद ही वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। ठीक, अच्छा, आज पेशावर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ। शफी आप कुछ बता सकते हैं कि किस माहौल में ये इजलास हुआ? क्या कुछ वहां पे बातचीत हुई? क्या कोई तलखी कम हुई है आप लोगों की वफाक के साथ? मोहसिन नकवी साहब भी आए हुए थे, क्या मोहसिन नकवी साहब से कोई वन ऑन वन बातचीत हुई वज़ीर आला की? क्या मामलात वहां पे तय हुए? आज एक आला सतही इजलास हुआ है अमन और अमान के हवाले से पेशावर में, जिसमें वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने भी शिरकत की, वजीर दाखिला साहब भी मौजूद थे, उसके साथ साथ सिविल और अस्करी हुकाम भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। तमाम तर चीज़ों को बड़े खुले अंदाज में वहाँ पे रखा गया। सोहेल अफरीदी साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो बाहर उनकी स्ट्रैटेजी है या उनकी बाहर जो स्टांस है वही स्टांस उनका बंद कमरों में भी होता है। सूबे के अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, उसके बाद मुजम्मिल साहब ने ब्रीफिंग दी जो इकोनॉमिक कंडीशन है सूबे के उसके हवाले से, और जो हमारा एक वाजिबुल अदा रकूम है वफाक के हवाले से उस पर बात हुई। मर्ज एरिया पे जो फंड्स लग रहे हैं उस पे बात हुई। वफाक जो मर्ज एरिया के लिए फंड्स नहीं दे रहे उस पे बात हुई। और जहां तक दहशतगर्दी की बात है जो जारी लहर है, क्योंकि अमन अमान की सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त सूबाई हुकूमत को है वो अमन अमान की
ابتر صورتحال ہے اس پہ کافی بریف گفتگو ہوئی. سہیل آفریدی صاحب نے اپنا سٹانس بڑا کھل کے رکھا اور وہی بات ہوئی کہ ہم کسی بند کمروں کو فیصلوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی کی بات ہوئی کہ وفاقی حکومت بیٹھے, صوبائی حکومت بیٹھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی ایجنسیز بیٹھے اور ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں, نئی ٹی او آر سیٹ کرتے ہیں اور ان ٹی او آر سیٹ کرنے کے بعد انہیں ٹی او آر کے مطابق کوئی کاروائی ہو. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے ہوئی کیونکہ وہاں پہ اب صورتحال بہتر ہے. ابھی ذمہ داریاں جو پاک فوج کے پاس تھی وہ سول ایڈمنسٹریشن کو کنورٹ کر دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی اتفاق ہوا کہ متاثرہ علاقوں میں جہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی وہاں پہ پاک فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کو پاس آن کرے گی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل کے میچز تاریخ میں پہلی دفعہ پشاور میں ہوں گے, روڈ شو ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بڑی کھل کے وہاں پہ بات چیت ہوئی, اکنامک کنڈیشن کی بھی اور دہشت گردی کی لحاظ سے بھی. سہیل آفریدی صاحب نے بڑا کھل کے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا. جو سٹانس ہمارا ڈے 1 سے ہے وہی سٹانس اس بند کمرے میں رکھا گیا. ٹھیک ہے, بریفلی بتائیے گا, کور کمانڈر صاحب بھی اس میں شامل تھے اور قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ بھی شامل تھے اس میٹنگ میں؟ جی بالکل, آئی جی ایف سی صاحب بھی موجود تھے, آئی جی خیبر پختونخوا پولیس بھی وہاں پہ موجود تھے, کور کمانڈر صاحب بھی موجود تھے اور مشیر بھی موجود تھے. ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب, یہ جو آپ نے سنی کہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے معاملات طے ہوئے ہیں اور آپ بھی مالاکنڈ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب پولیس کو زیادہ ذمہ داری دی جائے گی, لیکن جو شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دن پہلے تک سہیل آفریدی ناقابل قبول تھا, اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی, ڈرگ مافیا سے اس کو وفاقی وزراء جوڑتے تھے, ملک دشمنوں سے جوڑتے تھے, لیکن اب سنجیدہ جو لوگ ہیں وہ ان سے مل بھی رہے ہیں, قومی سلامتی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی آپ کو حکومت, دونوں حکومتوں کے درمیان کوئی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا؟ کس طرح آپ اس کو اسیس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. واقعی میں آج گیا تھا مالاکنڈ, ابھی مالاکنڈ سے ہو کے آیا ہوں. مالاکنڈ بٹخیل وغیرہ بالکل راستے میں کوئی تکلیف نہیں تھی, کہیں بھی فورس آرمی نظر نہیں آئی, پولیس والے کھڑے تھے. تو بخیریت واپس پہنچا, کوئی نہ کسی سے کوئی ایسی بات سنی کہ حالات یعنی کنٹرول سے باہر ہو, بالکل حالات ٹھیک ٹھاک تھے. جہاں تک خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان نئی پی آر دن بدن بڑھ رہی ہے, جی واقعی پہلے جو صورتحال تھی جیسے آپ نے بتایا کہ جب علی منگنڈپور کو فارغ کیا گیا اور بات آفریدی صاحب کی ہو رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے کیونکہ یہ دہشت گردوں کا سہولتکار ہے اور قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. ہم بھی حیران تھے, لیکن وہ ساری باتیں ابھی ختم ہو گئی. اسی دہشت گرد سے ابھی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اسی دہشت گرد سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس اصل میں حکومت ہے کس کی؟ اصل میں حکومت پورے ملک میں وفاق کی حکومت نہیں ہے, کیونکہ وفاق ہو جو ایگزیکٹو ہے, انتظامیہ ہو یا مقننہ ہو یا عدلیہ ہو, یہ سر بسجود ہے. جب سر بسجود ہے تو پھر کس کے سامنے ہے؟ کون ہے وہ طاقت, وہ شخصیت؟ تو لہٰذا اگر وہ چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں, اگر وہ نہ چاہے تو نہیں بیٹھیں گے. پھر دہشت گردی کی لیبل بھی لگے گی, انتہا پسندی کی لیبل بھی لگے گی. پر سر پی ٹی آئی والے بھی تو بیٹھ رہے ہیں نا, پی ٹی آئی والے بھی تو پہلے کہتے تھے ہم نہیں بیٹھیں گے, تو یہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا. ہر طرف سے کچھ نہ کچھ بیماری ہے. تو جب پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو خاکی پوش ہے, لیکن بیٹھ گئے. یہ ان کی مجبوری سمجھے یا وہ جو کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو ہم وفاقی حکومت سے بات نہیں کریں گے, ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جس کے پاس اختیار ہو, یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کیا کرتے ہیں. تو آج وہ بیٹھ گئے, عسکری قیادت بھی ہے, سیول قیادت بھی ہے اور ایگزیکٹو بھی ہے صوبے کی, وفاق سے بھی لوگ گئے ہیں وہاں, کور کمانڈر بھی ہے. جیسے کہ شفیع جان نے کہا کہ وہاں امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی, معیشت کے حوالے سے بات ہوئی, وفاق کے حوالے سے جو خدشات جو تحفظات ہے اس پر بات ہوئی. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا یہ جو ہم 3 مہینے پہلے جو کچھ کہتے رہے وفاقی حکومت یا وزراء, کیا وہ انہی باتوں پر قائم ہے یا نہیں قائم؟
ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دن عطا طارق صاحب نے بات کی کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد تنظیم انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. اگر دہشت گرد نہیں ہے پھر سہولت کار تو ہے نا. تو انہی سہولت کاروں سے آج میٹنگ ہو رہی ہے. سیاسی قیادت بھی ہے وفاقی اور عسکری قیادت بھی ہے. تو اب جواب دینا ہے حکومت نے. یہ حکومت سے ہم لیتے ہیں کہ یہ کب سے یہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار تھے یہ کب سے فرشتے بن گئے اور یہ انوسی فرشتہ ہونے کے انوسی کہاں سے آئی. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حذیفہ رحمان صاحب. عطا طارق صاحب نے اس دن کہا کہ یہ جو دہشت گردی آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. سہیل افریدی صاحب پہ ان کی انفرادی حیثیت میں ان پہ الزامات لگتے رہے. اب آپ لوگ ان کو انگیج بھی کر رہے ہیں, آپ کے وزیر داخلہ جا کے ان سے مل بھی رہے ہیں. تو کیا کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ کس طرح چیزیں تبدیل ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ تھا کاظمی صاحب, آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ مجھے 2-4 منٹ کی اپنی پیشنٹ آڈینس دینی ہے. پہلی عرض تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف پر میں ڈیلی بیٹھ کر تنقید کرتا ہوں اور یہی کرتا ہوں کہ انتہائی موقف نہ رکھیں, وہی بات اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے بھی ہے. تو میرے خیال سے ہماری جماعت, ہمارے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف, ان کا بدترین مخالف بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بردباری اور وزاداری کی ایک اولی مثال ہے اور اوائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں انتہائی بات نہ کریں. تو جو بھی وفاقی وزراء نے میں سمجھتا ہوں جو زبان استعمال کی, میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور ہم اپنے وزیر اعظم کو فالو کرتے ہیں. میرے وزیر اعظم نے جب وہ بنے وزیر اعلیٰ انہیں مبارکباد دی. ہم اکٹھے سکردو تھے, میں اور وزیر اعظم صاحب وہاں. انہوں نے چیف سیکرٹری آئی جی سے ان کی خیریت پوچھی, پھر دوبارہ, اور پھر یہ ریسنٹ میٹنگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے ظاہر آپ کو وضاحت کر دی اپنی جماعت کے موقف کی جو چیزیں ہوئیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمارا ویور سننے والا کہ جو پیمانہ ہم تحریک انصاف کے لیے رکھتے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کے لیے اور ہے, وہی ایک ہی پیمانہ ہے. جذباتی بات کوئی بھی کر دے, انتہائی بات کوئی بھی کر دے بلا ثبوت کسی کے, تو میرے خیال سے وہ نہیں کرنی چاہیے. پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں آدمی جو کہتا ہے, آدمی جو کرتا ہے, زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں. لیکن ایک بات بڑی خوش آئند ہے جس کو آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال سے میری گفتگو کے بعد اس موضوع سے آپ ہٹ جائیں گے تو اور مجھے خوشی ہوگی, کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے تحریک انصاف سسٹم میں ایک پارٹی ہے, ایک صوبے کا ان کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کا ریاستی اداروں سے انٹریکشن بڑھ رہا ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کے پی کے ٹیررزم سے متاثر ہونے والا ایک صوبہ ہے. وہاں پہلے کور کمانڈر گئے وزیر اعلیٰ کے پاس میٹنگ میں, اب وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں وہاں پر. نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہوں یا وزیر داخلہ صاحب ہوں, یہ میں سمجھتا ہوں اچھے سائنس ہیں. یعنی اگر کوئی بھی سیاسی جماعت, صرف میں اس وجہ سے اس پہ تنقید کروں کہ چونکہ ہم تحریک انصاف کے سیاسی مخالف ہیں اور ہر چیز جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو. تحریک انصاف اگر سسٹم کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور ان کا وزیر اعلیٰ بیہیو کر رہے ہیں اور سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی انہیں ریسپونڈ کر رہے ہیں, مجھے ایز اے پاکستانی تو اس بات کی خوشی ہے. یا تو ان کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, میرے پاس میرا بس چلے, میرے پاس ایم پی ایز ہو, میں تو کل سہیل افریدی کو فارغ کر دوں عدم اعتماد کے ذریعے. ہم جمہوری لوگ ہیں, اگر ہمارے پاس نہیں ہیں بندے تو ظاہر ہے کے پی کے کو ہم اپنی لڑائی کی نظر نہیں کر سکتے. وہاں کا وزیر اعلیٰ آ کر پی ایم سے ملا, پی ایم نے اگلے دن ان کے مشیر خزانہ کی اپنے کنسرن لوگوں سے میٹنگ کرائیں, وزیر خزانہ سے اور وزیر پلاننگ سے. اور اب اس کے بعد جا کر انہوں نے فوراً, جو بار بار مجھے شفیع اللہ جان صاحب کہتے تھے ٹاک شوز میں کہ جی 3 خط لکھ چکے ہیں ہم ایپیکس کمیٹی کے, چلے اچھی بات ہے, 4تھا خط نہیں لکھنا پڑا, ایپیکس کمیٹی ہو گئی. اس میٹنگ کے لیے تو آپ نے کوئی خط نہیں لکھا تھا. ریاست کے جو بڑے ہیں جو ٹیررزم اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھتے ہیں وہ آ گئے, آپ کہتے تھے میز پہ بیٹھ کے میں سمجھایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ میں تحریک انصاف پہ تنقید کروں گا اور نہ ان کا بنتا کہ وہ کسی ریاست کے کسی نمائندے پہ تنقید کریں. ایک صوبہ ہے جہاں 5.25 کروڑ آبادی ہے, اس 5.25 کروڑ آبادی نے صرف یہ وہ نہیں دیا کہ صرف بانی کو رہا کرانا ہے, انہوں نے اپنے لا اینڈ آرڈر اپنی چیزوں کے لیے بھی ووٹ دیا ہے. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے وہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو ہونا چاہیے, لیکن اگر ہمارا وزیر داخلہ, آئی جی ایف سی, آئی جی پولیس, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, کور کمانڈر بیٹھے ہیں کے پی کے میں جا کر, یہ ایک خوشائند بات ہے. اور تحریک انصاف کی حکومت کو چاہیے, وزیر اعلیٰ کو چاہیے اس سلسلے کو آگے بڑھائے, بجائے یہ کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب 2 فریق صلح کرنے بیٹھے تو تلخ باتوں کا ذکر نہ کریں. تو یہی میں حمداللہ صاحب سے کہوں گا کہ اگر کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے پاس عسکری قیادت چلی گئی ہے یا عسکری قیادت کے پاس کے پی کے کا وزیر اعلیٰ چلا گیا, تو ان تلخ باتوں کو بھول کر کے پی کے کی عوام کی بہتری کے لیے ذرا سوچیں. تو ایک کام کرے, قرآن میں یہ بھی ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایک دوسروں کو برا بلا کہنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ومن لم یتب, توبہ کرے آپ کہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا وقت سے پہلے.
दहशत गर्दी का इल्ज़ाम, और पीछे वाले भी तौबा करें कि आइंदा ऐसी बात हम नहीं करेंगे जिससे फिर हमें पीछे हटना पड़े। लेकिन जब तक तौबा नहीं करेंगे तो हो सकता है कल फिर वही बातें शुरू करें जो कल आप करते थे। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सर ये इसके साथ साथ सेंस आपने कहा कि टॉपिक को थोड़ा सा चेंज भी किया जाए। ये जो इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो गई और उनकी बहनों की फिर मुलाकात नहीं हुई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अगर वकील की मुलाकात करवा दी गई है तो बहनों की भी मुलाकात करवा देते। और वो जो ज़ाती मुआलिज की बार बार दरख्वास्त की जा रही है, अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की, मरियम रियाज भट्टू साहिबा ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, मुतालबा कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरे पास कितना वक्त होगा ताकि मैं ये आपके पास 1.5 मिनट है। 2 कर लें इसको जी 2 मिनट कर लें। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं कोशिश करूँ 1.5 में कंक्लूड करूँ। अर्ज ये है कि मैंने जो बातें की आपने देख ही लिया मैं किस तरह का लचकदार इंसान हूँ। लेकिन बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बिहेव करना शुरू कर दिया। जेल इंतजामिया जिसकी रिकमेंडेशन पे तमाम मुलाकातें बंद हुई थी कि ये आते हैं सियासी बातें करते हैं, उसका इंपैक्ट बाहर पड़ता है, उसी जेल इंतजामिया की रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने जिम्मेदारी से कहा है कि अगर मेरे वकील की मुलाकात होगी तो कोई सियासी बात नहीं मैं करूंगा, अगर फैमिली की मुलाकात होगी तो वेलबींग के लिए होगी, सियासी लोगों से सियासी बात होगी। और आप ये देखें मैं मुकम्मल कर रहा हूं। कौन से तावीज दिए हैं कि सोहेल अफरीदी ने भी बिहेव करना शुरू कर दिया है, इमरान खान साहब ने बिहेव करना। देखिए आखिर अल्लाह ताला सुबह का भूला शाम को लौटा से भूला नहीं कहते। अर्ज ये है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात के बाद 3 घंटे मुलाकात हुई और जो इनके सलमान सफदर साहब हैं वो एक लॉयर हैं, कोई सियासतदान नहीं है, बात कर भी देते उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, सिर्फ वकील के पास काला कोट बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने पीटीआई का 1.5 महीने से जो बयानिया बना हुआ था उसको जमीन बोस कर दिया। जो कहते थे पता नहीं क्या हो गया जेल में, सेहत का मसला, उन्होंने कहा सेहत बिल्कुल ठीक है जी। यानी इसका मतलब है 1.5-2 महीने का बयानिया जमीन बोस हुआ। और अब मेरी बात के जवाब में ये कहेंगे मेरे भाई शफी साहब कि जी वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करानी है, उसके बाद सियासी बात करेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूं, मैं दिन में भी कह चुका हूं शफी साहब को कि आप सलमान सफदर को जितना मर्जी कह दें, क्योंकि उन्होंने बानी ने कह दिया कि तुमने कोई सियासी बात नहीं करी ना वो सियासी बात करेंगे। और अगर बानी इसी तरीके से बिहेव करेंगे, जो कि इम्कान है कि वो करेंगे, और उन्होंने ज़ाहिर है जेल सुपरिटेंडेंट ने उनका कंडक्ट देखना है, और जेल सुपरिटेंडेंट अगर मुतमईन हो गए तो फैमिली की मुलाकातों का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सिलसिला रुका सिर्फ इसलिए था कि जिन सियासी मुलाकातों पे पाबंदी लगी थी वो बानी तहरीक इंसाफ के अपने ऑर्डर की वजह से लगी थी। जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पिटीशन की, साकिब निसार ने वो सुनी और उस पिटीशन के पैरा नंबर 50 में लिख दिया, यानी ये गए थे कि मियां नवाज शरीफ इस पार्टी का सदर नहीं रह सकता, आइन में लिखा हुआ इनके, उसने अपने हदूद से तजावुज करके लिखा कि नहीं सदर भी नहीं रह सकता, और इसके अलावा अगर कोई सजा याफ्ता शख्स होगा वो सियासत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं करेगा। तो बेसिकली पीटीआई जो चेयरमैन है ही हैज टेस्ट हिज ओन मेडिसिन, और इसी वजह से मुलाकातें रुकी थी। अब उन्होंने बिहेव तो इसका मतलब है कि जुमेरात को भी फिर मुलाकात हो जाएगी। अब तो बहुत सार कोई बिहेव कर रहे हैं, कल चीजें आ जाएंगी। नहीं जुमेरात को सियासी मुलाकातें कोई नहीं होगी, अभी लीगल जो वकला है उनकी मुलाकात होगी, यानी हुई है सलमान साहब की। और इसके बाद हम अगर उन्होंने कोई पुरानी रविश ना अपनाई तो फैमिली की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाए। चले मैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो शफी जान साहब से पूछेंगे कि आप लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। सोहेल अफरीदी साहब हो जाएं, इमरान खान साहब हो जाएं, वो तो बिहेव कर रहे हैं, लेकिन शफी जान भी क्या बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके जवाब से पता चलेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी शफी जान साहब, ये जिस तरह अभी उज़ैफा रहमान साहब बता रहे थे कि खान साहब भी बिहेव कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब भी बिहेव कर रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, तो क्या कोई पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि एक तरफ इतलात आ रही है कि आप लोगों ने कोई कंटेनर तैयार कर लिया है, तो ये कंटेनर पे चढ़ना है या कोई डील हो रही है? मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अदर साहब जो बिहेव की बात कर रहे हैं, ये अगर आप एक दूसरे एंगल से देखें तो बिहेव इन्होंने शुरू कर दिया है, बिहेव ये करने लगे हैं, ये हमारे पिच पे आके खेलने लगे हैं, जो हमारा बयानिया था उसको ये एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर ये बात ना थोपे, असल में बिहेव ये करना शुरू कर दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सलमान सफदर साहब की बात की कि सलमान सफदर साहब कोई मीडिया से बात नहीं करेंगे। हुज़ैफा साहब मुझसे ज्यादा शायद पढ़े लिखे भी हों और इनको लॉ का भी ज्यादा पता होगा।
کہ وہ جو فرنٹ آف کورٹ ہوتا ہے وہ پہلے جائیں گے, وہ جا کے وہاں پہ رپورٹ جمع کریں گے, اس کے بعد ہی وہ کوئی میڈیا سے بات چیت کریں گے. جہاں تک عمران خان صاحب کی صحت کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا ایک بیانیہ تھا وہ زمین بوس ہو گیا. اگر اس بیانیے میں دم نہیں تھا تو آپ پہلے دن ہی ہماری ملاقات کروا دیتے, تحریک انصاف کا بیانیہ ہی نہ بنتا. جس بیانیے کی بات آپ کر رہے ہیں, جو تشویش ہماری ان کی صحت کی وجہ سے ہے, وہ تو آپ نے خود کریٹ کی ہے. پہلے آپ نے کہا کہ جی پیمز نہیں لایا گیا, پھر 5 دن بعد آپ مان گئے. ہمیشہ ان کا ایک وتیرہ رہا ہے, پہلے یہ انکار کرتے ہیں پھر اقرار کر دیتے ہیں. اور تشویش بھی انہوں نے بڑھائی ہے, پہلے چھپایا ہے اس چیز کو, چھپانے سے تشویش جو تھی وہ مزید بڑھی. پھر اس کے بعد ذاتی ڈاکٹر کو نہیں چھوڑا جا رہا, تو تشویش تو بڑھ رہی ہے. صحت کے حوالے سے ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے. جہاں تک ٹھیک آواز آ رہی ہے کنٹینر, جی بالکل آ رہی ہے. کنٹینر تیار کروا لیا آپ لوگوں نے؟ جی بالکل. کنٹینر اطہر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نومبر کی رات کو ہمارے کنٹینر کو فیڈرل حکومت نے آگ لگائی تھی, تو کنٹینر ہمارے پاس تھا نہیں. ہم نے ایک نیا کنٹینر تیار کر لیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے, جس کا معائنہ بھی وہ خود کر چکے ہیں. وہ بالکل تیار ہے, وہ ہم کسی بھی ٹائم کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہیں اور اس کا منہ ہم کسی بھی طرف کر سکتے ہیں. جی حافظ عبداللہ صاحب, اس کنٹینر کے اوپر کیا آپ لوگ بھی کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب کی بھی حالیہ دنوں میں اچکزئی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اکٹھے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. پھر اس بات کی نوبت آئے گی کہ ہم کنٹینر پر ان کے ساتھ چڑھیں گے یا نہیں چڑھیں گے. اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ کنٹینر کی منہ کس طرف ہوگا, لیکن اتنا میں شفیع جان کو کہوں گا, بے شک کنٹینر جس طرف کنٹینر کا منہ کریں گے لیکن اپنوں کی طرف نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ کی منہ ہمیشہ اپنوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے, اجنبیوں کی طرف کم ہوتا ہے. جیسے کہ جنید اکبر کی باتیں آپ سن رہے ہیں, وہ کس پر تنقید کر رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کنٹینر تیار رکھیں, لیکن تاریخ میں جس نے بھی کنٹینر تیار کیا ہے اس کے لیے پھر ایفرٹ, جدوجہد, وہ کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جو کنٹینر پر چڑے ہوئے اہداف اور مقاصد کا تقاضا ہے. لیکن یہ 2 سال میں تو بدقسمتی سے سمجھتے ہیں, یا میں پی ٹی آئی کی بدقسمتی سمجھتا ہوں, یا جو بھی مسئلہ ہے, ابھی تک تو کوئی ایسی مؤثر اپوزیشن کے حوالے سے جو کارکردگی دکھانی ضروری تھی نہیں. اچھا, اس میں یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کم ہے پاکستان کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ جو اس میں بنیادی وجہ ہے, مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاپولیرٹی کتنی ہے, لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ اصل باہر خان صاحب کے علاوہ جو باہر جتنی بھی ان کی قیادت ہے, صف اول کے, صف دوم کے, صف ثانی کے جتنے بھی ہے, وہ ان کی صفوں میں وحدت نہیں ہے, ان کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے, اس میں انتشار ہے. یہ انتشار کس وجہ سے؟ ان کی اتھارٹی معلوم نہیں ہے, ان کا رہبر کون ہے, ان کا رہنما کون ہے. یعنی خان صاحب تو اندر ہے, باہر جتنے بھی لوگ ہیں. ہماری یعنی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان جو بنیادی وجہ تھی بات نہ بنے کی, وہ یہ تھی کہ باہر جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے تھے, جتنے بھی بڑے تھے, جتنے بھی قانونی ماہر تھے, آئینی ماہر تھے یا سیاسی تجربہ کار تھے, ان بیچاروں کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ اتھارٹی نہیں تھا جو اتھارٹی آگے بڑھ کے کسی کے ساتھ بات کرے. آج اس سے بھی برا حال ہے. ادب کے ساتھ میں شفیع جان سے احترام کے ساتھ, آج بھی وہی صورتحال ہے. تو جب صورتحال یہ ہو تو پھر کیسے بنے گی؟ ٹھیک ہے. اس کا بنیادی وجہ یہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں جو برا حال ہے وہ میرے خیال میں ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے. مظفر رحمان صاحب, اوبیسلی ملک کی بھی جو حالات ہیں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے. آپ کے اتحادی ہیں, سینیٹر ہیں جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب, انہوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا ہے کہ کوئی 500 کے قریب اگر سیاستدانوں کو پھڑکا دیا جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اب مجھے نہیں پتا کوئی ایسی لسٹ ہے یا کیا چکر ہے, لیکن آپ کو یہ مشورہ کیسے لگتا ہے بطور سیاستدان؟ آپ پہلے تو ہمارے تو اتحادی ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان سے چیک کر, میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ کے اندر. ڈلوا دوں؟ نہیں, چیک کرا رہے, میں شریف آدمی ہوں. ایک بات اور آپ کی تائید میں, جی ایک بات یہ ہے, بیچارے نے تو کہا کہ میرا نام تو نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل واڈا کا نام مرنے والوں میں ہے یا مارنے والوں میں؟ اچھا, میں اس پہ ایک اور طرف آتا ہوں. ایک تو ہوں گے فیصل واڈا کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے, میں نے کئی دفعہ اختلاف کیا, اب بھی اختلاف کروں گا. کسی کو حق حاصل نہیں ہے
کہ وہ کسی بھی سیاستدان یا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کہے کہ اس کو آپ مار دیں یا اس کو الٹا لٹکا دیں یا جہاز میں بٹھائیں اور جہاز سمندر بوس کر دیں، یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. یعنی آپ جن سیاستدانوں کے ووٹ سے سینیٹر بنے ہیں وہ سیاستدان جمہور کے ووٹوں سے ایم این ایم پی بنے ہوں گے. ایم پی ایس سے ذرا آپ سینیٹر بنے اگر سندھ کی سیٹ سے تو وہ ذرا ایم پی ایس بنے. اس طرح کی زبان زیب نہیں دیتی. اور اگر ایک پڑھا لکھا آدمی اسکرین پہ بیٹھ کے بات کرے تو ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا ڈفرینس آف اوپینین شدید ہے. یعنی مجھ سے زیادہ ڈفرینس آف اوپینین کس کے ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یعنی مجھے رات ہائی پوٹینشن کا، میں پیشنٹ ہوں بلڈ پریشر کا، میرا 160 بی پی تھا، اس کے باوجود آج میں نے یہ 7واں شو کر رہا ہوں. حمداللہ صاحب کی جماعت سے میرا بڑا سیاسی اختلاف ہے لیکن ہم نقطہ نظر کا اختلاف رکھتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی حمداللہ صاحب کو پھڑکا دیں، کوئی کہ شفیع اللہ جان کو پھڑکا دیں، شفیع اللہ جان کے حذیفہ رحمان کو پھڑکا دیں. ہمیں اس طرح کے سیاسی رویوں کو ترک کرنا چاہیے. اور جس چینل پہ انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں اس چینل کو یہ بات نشر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور فیصل واڈا صاحب بھی سمجھدار آدمی ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر. فرسٹریشن ہے نا، نوجوان ہے، فرسٹریشن ہے ملک میں. نوجوان ہے فیصل واڈا، مطلب ینگ ہی ہے نا، بوڑھے تو نہیں. آپ سے تو بڑے ہی ہوں گے. پر نوجوان ہی. میں آپ نے نوجوان کا تو میں نے کہا میں تو پھر پیدا ہی نہیں ہوا. دیکھیں نوجوان ان کو سنتے ہیں جو شیلیں. مسئلہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ اس جمہوریت نے ڈیلیور نہیں کیا، سیاستدانوں نے عام بندے کو کیا دیا. تو وہ ایک طرح سے میرے خیال میں ڈیلیور نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو کہیں کہ 500 بندے مار دیے جائے. یہ بڑی ان ایتھیکل غلط بات ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور واڈا صاحب کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ کا کسی سیاسی ڈیفرنس آپ کہیں کہ جن کو ریپلیس کر دیں، یہ اس قابل نہیں ہے لوگ ایم این اے بنے، اس قابل نہیں ہے ایم پی اے بنے، اس قابل نہیں ہے کہ وزیر اعظم بنے، اس قابل نہیں ہے وزیر اعلیٰ بنے. لیکن آپ اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں تو لا محالہ انہوں نے بات کی ہے، ان کی مراد پی ٹی آئی سے ہی ہوگی نا ذرا، چونکہ وہ ہمارے تو اتحادی ہوئے، اپنی جماعت کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے. پی ٹی آئی سے آپ کے حوالے سے بھی کوئی اتنے وہ پھول نہیں جھڑتے. مطلب آپ نے بار بار ڈرائی جا رہے ہیں، میں پوچھا کہ میرا ہے یا نہیں. نہیں آپ نہیں، ویسے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ویسے بتا رہا ہوں جی جی جس کے بارے میں بھی کہا. لیکن جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے گالی کا جب اس سے بڑی گالی سے نہیں آئے گا. اس طرح کی بات ہی آپ کیوں کریں؟ میری نہ یہ پولیٹیکل ٹریننگ ہے نہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن میں یہ کہوں گا شفیع اللہ جان کو میں گالی دوں اور کہیں جی اسے تو مروا دینا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دلیل ختم ہو گئی ہے. اگر میرے پاس دلیل موجود ہے، میرے پاس میری بات میں وزن موجود ہے تو میں اپنی دلیل سے ناک آؤٹ کروں. آپ کی دلیل جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اور ہم نے اپنے ویور کو اپنے الفاظ سے اپنی دلیل سے کنونس کرنا. آپ نے بہت پیاری بات کی اور میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ سپیس کون کام کرتا ہے؟ شفیع جان کو آپ ادھر تو سننے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو آپ لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیتے. کل امیر مقام نے جلسہ کیا. جب آپ لوگ یہ سپیس محدود کریں گے تو بات پھر ایکسٹریم ویوز تک جائے گی. دیکھیں قاضمی صاحب یو آر این اینالسٹ، آپ ایک انڈیپینڈنٹ آواز ہیں، بات کو ایویلیوٹ آپ نے کرنا ہے، آپ کے ویور نے کرنا ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا یہ بہت گندے ہیں. بات یہ سیاست کے اندر ایک دور تھا، حمداللہ صاحب تو 7-8 الیکشن لڑ چکے ہیں، ایگری کریں گے. جب انہیں پہلا الیکشن لڑا تھا تو سیاست میں یہ لیول تھا اختلاف کا کہ آپ نے ایم این اے کا الیکشن لڑا دوسرے خلاف، جو جیت گیا وہ اسمبلی چلا گیا، جو ہار گیا عزت سے گھر آ کر بیٹھ گیا. حمداللہ صاحب نے یہ جرت نہیں کی کہ وہاں اس کے گھر پولیس بھیج دیں. 90s آئی، پیپلز پارٹی اور ہمارا اختلاف ذرا تھوڑا سا مزید بڑھ گیا. لیکن 2014 کے بعد تو سیاسی اختلاف کو اپنی سیاسی دشمنی بنا دیا. میں اس میں سمجھتا ہوں جس میں جس کا جو کردار ہے، کیونکہ آج میں مفاہمت کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، میں نہیں کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تینوں سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا کیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے خلاف لڑکوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم ان کے بارے میں سخت بات نہیں کرتے کیونکہ وہ سخت بات ہمیں نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب 1.5 لاکھ بندہ لے کر آئے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، پی ڈی ایم رجیم کے اندر، سوری پی ڈی ایم قیادت کے طور پر. ایک گملہ نہیں ٹوٹا تھا. بات یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے کو خود روکنا پڑے گا. آج تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر ہم بیہیو کریں تو کور کمانڈر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، آئی جی ایف سی، وزیر داخلہ، موسٹ پاورفل منسٹر آف دا گورنمنٹ، وہ آ سکتے ہیں ہمارے پاس کے پی کے. وزیر اعظم مجھے عزت دے سکتے ہیں. مقصد کہنے کا ہے کہ آپ نے بیہیویئر سے بہت ساری چیزیں جیت سکتے ہیں. حضرت بات سنیں، حضرت علی کا قول ہے، انہوں نے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کو اپنا بنانا تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا محبت دیں اور عزت دیں. انہوں نے کہا اگر وہ اثر نہ کرے انہوں نے مقدار بڑھا دیں. تو یہ تحریک انصاف کو بات بتائیں کہ محبت اور عزت اپنی کمزوری بنا لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں. چلیں ہم شفیع جان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو جو ان کی پارٹی کے اختلافات ہیں، جنید اکبر صاحب کی ایک آڈیو کل سے کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور جو مشورہ دیا حذیفہ رحمان صاحب نے کہ شفیع جان صاحب کو کہ محبت بڑھا دیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے ایک چھوٹے کے بعد.
वेलकम बैक जी। शफी जान साहब, ये जो मोहब्बत बढ़ाने की बात की है, आपको वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बिहेव कर रहे हैं तो चीजें बेहतर हो रही हैं, तो मजीद बिहेव करें, चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ ये जो जुनैद अकबर साहब की ऑडियो आई है, वो ये कह रहे हैं कि दरबारियों को आप लोग मौका देते हैं, दरबारी खड़े होते हैं, वो मीठी मीठी बातें करते हैं, जो लोग सही बात करना चाहते हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा पार्लियामेंट के अंदर। तो ये क्या मामला है? देखिए अतर साहब, जहां तक मोहब्बत बढ़ाने की बात है तो इससे और क्या हम ज्यादा मोहब्बत बढ़ाएं कि इनका लीडर अमीर मुकाम 8 फरवरी को जहां पे शटर डाउन पर या जाम हड़ताल थी, वहां पे इनको हमने जलसा करने दिया, वहां पे कोई रोक टोक नहीं हुई, वहां पे इनकी किसी वर्कर को नहीं उठाया गया, ना कोई लाठी चार्ज हुआ, ना कोई FIR हुआ, ना ही जलसा गाह जो इनका एक छोटा सा कन्वेंशन था उसके बाहर कोई प्रिजन वैन खड़ी थी। तो इससे ज्यादा और हम क्या मोहब्बत बढ़ाएं? अब लोग तो हम ला नहीं सकते क्योंकि इनके पास तो लोग हैं नहीं, वो तो हम कर नहीं सकते, बाकी तो हर चीज की फैसिलिटी हमने इनको दे दी है। और बात इन्होंने कहा कि जी एक MNA जीत जाता था, दूसरा उनके घर जाके मुबारकबाद देता था और सो जाता था, लेकिन इस बार इलेक्शन में तो लोग घरों में जाके सो गए, सुबह उठे हैं तो वो जीत गए हैं। तो इस पे भी थोड़ी रोशनी डाले। ये इनके हरकत और सकनात कुछ ऐसे हैं कि ये खुद मशकूक हैं। जहां तक जुनैद अकबर खान साहब की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल। शफी जान साहब, वो शफी जान उज़ैफर रहमान कह रहे हैं कि ये मुकद्दर की बात है, हाथ की लकीरें मजबूत हैं, हार के भी जीत के, ये उज़ैफा साहब ने कहा। नहीं, ये मुकद्दर की लकीरों की बात नहीं है, ये फॉर्म 47 की बात है, ये जस्टिस फाइज ईसा की कोर्ट की फैज़याबी मेरी जान, फॉर्म 47 में मुकद्दर में था ना, हाथ में लकीर थी पड़ी। नहीं, कुछ तो बंदे में शर्म होती है उज़ैफा साहब, इस तरह बेशर्मी के साथ आप अपने लोगों को फॉर्म 47 की मैं लाइटर नोट पे बात कर रहा हूं, मैं तो लाइटर नोट पे आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मुकद्दर की लकीरों के साथ मंसूब कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आप नेशनल मीडिया पे बैठ के किस किस्म का नैरेटिव? इस पे एक शेर सुना दो आपको, अगर इजाजत दें तो। आप एक शेर है बिल्कुल मुकद्दर की लकीरों पर, एक शेर है, अगर आप इजाजत दें सुना दूं। तहरीक इंसाफ के मुतालिक है कि मेरे हाथों की लकीरों में एक ऐब छुपा है मोहसिन, मैं जिस फॉर्म 45 को चुनूं वो मेरा नहीं रहता। जी सुना आपने शफी साहब जी, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, ये शेर आप अपने नवाज शरीफ साहब को सुनाए जो यस्मीन राशिद से हारा हुआ है, और अपनी CM मरियम नवाज को सुनाए जो मैर शराफत से हारी हुई हैं। बाकी आपकी लीडर 17 सीटों की आपकी पार्टी है, जो आपको बाकी सीट्स मिले हैं ये उनको सुनाएं। और जहां तक बात जुनैद अकबर खान साहब की है, जुनैद अकबर खान साहब हमारा फखर हैं, हमारी दीरीना वर्कर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए इसमें अतर साहब एक और चीज, ये यहाँ पे इनका नून लीग का पोजीशन लीडर है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और हमारा स्पीकर से हमेशा यही झगड़ा रहता है कि आप अपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं और हमें कम टाइम देते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो जुल्म जो फसातियत नेशनल असम्बली में कौमी असम्बली का स्पीकर कर रहा है कि वो अपोजिशन को बोलने ही नहीं देता। अगर बोलने देता है तो कुछ लोगों को बोलने देता है। जो कल की उनकी वॉइस थी जुनैद अकबर खान साहब की, ये उसके मुतल्लिक थी। वो ये कह रहे हैं कि मुझे 1 साल में फ्लोर नहीं मिला, शायद खटक साहब कह रहे हैं कि बजट के बाद से मुझे फ्लोर नहीं मिला। तो ये वो ज्यादती है जो कौमी असम्बली का स्पीकर कर रहा है, क्योंकि ये तो भर्ती हुए हैं, इनको तो भर्ती किया गया है, इनको तो स्क्रिप्ट मिलता है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक शायद ये लिखा हो कि शायद खटक साहब को और आपने जुनैद अकबर खान साहब को फ्लोर नहीं देना, तो फ्लोर की वजह से वो एक वॉइस उसकी सर्कुलेट हो रही है। जुनैद अकबर खान हमारा फखर है, हमारे दरीने वर्कर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगाज वाले दिन, शुरू वाले दिनों का इमरान खान साहब का साथी है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि शफी ने वो बिहेव नहीं किया जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैं आपसे लूंगा। लेकिन आपको हाफिज साहब एज ए सियासी वर्कर आपको ये चीजें किस तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं? देखिए ना, 2-3 सालों से हम प्रोग्रामों में आपसे बार बार ये चीज पूछ रहे हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, हम है, एक कौम है, एक मुल्क है। हम इस कौम का हिस्सा है और ये कौम इस मुल्क की चारदीवारी में रहने वाली कौम है। ठीक, मैं तो ये कह रहा हूँ कि न मुल्क का रुख मालूम है, सिमत मालूम है, न सियासी मैदान में, न माशी मैदान में, न खारिजा पॉलिसी में, न दाखिला पॉलिसी में। आप खुद देखिए, हुकूमत का दावा यह है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन दिन ब दिन बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। हुकूमत कह रही है कि मईशत मजबूत है, तरक्की की तरफ जा रही है, लेकिन लोग तकरीबन 45 से 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। महंगाई में इजाफा हो रहा है,
اور قرضے کتنی ہیں؟ دن بدن قرضے بڑھ رہے ہیں. ہم قرضے لیتے ہیں قرضوں کو ادا کرنے کے لیے پلس سود. تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی بحران، معاشی بحران، سیکورٹی بحران، یہ اس سیاسی عدمی استحکام کی وجہ سے ہے. اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اس ملک میں جب تک صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد نہیں کریں گے ٹھیک یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میرے بھائی حذیفہ بھائی نے بات کی کہ پہلے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے میرا نام بھی لیا کہ ہم ایک جیت جاتا دوسرا ہار جاتا، ایک دوسرے کے پاس جاتے مبارکباد دیتے. ابھی ماحول اس طرح ہے. اور ساتھ میں انہوں نے مقدر کی بات بھی کی. دیکھیں پہلے جو الیکشن میں ہوتا تھا وہ یہ جرلو الیکشن نہیں ہوتا تھا جو 8 فروری 2024 کو ہوا یا 25 جولائی 2018 کو ہوا. جرلو الیکشن آج جا کے پوری پاکستان میں گلی گلی کوچے میں دیکھے 11 سالہ 9 سالہ بچے کو بھی معلوم ہے کہ یہ موجودہ حکومت سیاستدانوں کی بنائی ہوئی حکومت نہیں ہے. ولی کیوں؟ اس وجہ سے کہ ووٹ کی طاقت سے یہ حکومت نہیں آئی ہے. جہاں تک آپ نے مقدر کی لکیروں کی بات کی، بابا مقدر کی نہیں مقتدر کی لکیروں کی بات کرے. میں ذرا پوچھتا ہوں ان سے مقدر کی نہیں مقتدر کی لکیروں کی بات کرے، اس کی بینیفٹ آپ کو حاصل ہے. چلیں 1.5 منٹ ہے حذیفہ صاحب، آپ نے شفیع کی باتیں بھی سنی. میں سوال کر کے آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرتا. آپ فلور آپ کا. عرض یہ ہے کہ انہوں نے بار بار بات کی نا کہ سوئے تھے، جب اٹھے تو جیتے ہوئے تھے، جب سوئے تو ہارے ہوئے تھے. یہ دیکھیں جیت ہو یا ہار ہو اس کا تعلق مقدر کی لکیروں سے بڑا اہم ہوتا ہے. تو جس کے اگر ہاتھ کے اندر ایم این اے بننے کی لکیر تھی اور آپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ایم این اے کی لکیر نہیں تو ہم کیا کریں؟ ان نے کہا شیر میرا شیر میں چیک کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ سی او بننے کی لکیر ہے یا نہیں. سی او ایکسپریس نیوز آپ مجھے نوکری سے نکلوانے کی بات کریں. آپ یہ دیکھیں ایم این اے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک عیب چھپا ہے، یہ جس فارم 47 کو چھو لے ان کا نہیں رہتا. تو بیسیکلی بات یہ، وہ تو میں نے شعر ظاہر سنانا تھا. بات یہ کہ شفیع جان صاحب میں نے کوشش کی کہ لائٹر بات کروں، یہ سارے دن سخت باتیں کرتے ہیں. نیریٹو بنانا الحمدللہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ کس کو آتا ہے. سخت بات کرنا سب سے آسان کام ہے، کسی کو بھی آپ بدتمیزی کر لیں. سب سے مشکل کام ہے کہ آپ ہلکی پھلکی بات کریں، اپنی بات آپ سامنے رکھیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شفیع جان صاحب ان کا لیڈر جیل میں ہے، ابھی اپڈیٹڈ نہیں ہے. اگلے 2-4 دنوں میں انہیں کلیئرٹی ہو جائے گی کہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملنے کے بعد بھی کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. بہنیں جو ہیں اگر ان کی ملاقات ہو گئی وہ بھی کوئی سیاسی بات نہیں کریں گی. اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ ریاست کے قانون کو فالو کر رہے ہیں اور آپ بیہیو کرنا شروع ہو گئے تو اچھی بات. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پہ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.